بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقال تعالى انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جن جن چیزوں کے ذریعے آزمایا ہے، اس کا امتحان لیا ہے، ان میں سے ایک چیز مال ہے، دنیا کا مال۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، ملنا بھی آزمائش ہے اور نہ ملنا بھی آزمائش ہے۔ اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگانی کی زینت ہے۔ جن چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے فطرتاً، ان میں سے ایک چیز مال بھی ہے، ہر طرح کا مال۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث۔ وہ سونے چاندی کے خزانے ہوں، گھوڑوں کی استبل ہوں، زرعی زمینیں ہوں، کھیتی باڑی ہو، الغرض کسی قسم کا مال بھی ہو، انسان کو اس مال سے دلچسپی اور محبت ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ اسے مال ملے۔ بلکہ مال کے ساتھ محبت اور چاہت کا معاملہ یوں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ابن آدم کو دو جنگل بھرے ہوئے مال کے، اور بعض روایات میں سونے کا ذکر بھی آتا ہے، سونے کے مل جائیں، دو جنگل سونے کے، سونا ہی سونا ہو، درخت، ٹہنیاں، پتے، ہر چیز سونا ہی سونا ہے، دو جنگل بھرے ہوئے ہوں، تو ابن آدم خواہش کرے گا کاش کہ اس کے پاس ایک تیسرا جنگل بھی ہو۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ۔ یہ دنیا کی حرص اتنی زیادہ ہے ابن آدم میں کہ جب تک یہ قبر کی مٹی نہیں چاٹ لے گا تب تک اس کی حرص ختم نہیں ہوگی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی عمر جیسے جیسے بڑھتی رہتی ہے، وہ عمر میں زیادہ ہوتا ہے، ویسے ویسے دو چیزیں اس کے اندر وہ بھی بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے حب المال، مال کی محبت، اور دوسرا طول العمر، لمبی عمر۔ انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے تو جہاں اور چیزیں انسان کی جسمانی قوتیں، ذہنی صلاحیتیں کمزور ہوتی ہیں، یہ دو چیزیں کمزور ہونے کی بجائے یہ جوان سے جوان تر ہوتی چلی جاتی ہیں، مال کے ساتھ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اور زندہ رہنے کی خواہش بھی زیادہ ہوتی ہے، مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو مال کے ساتھ ابن آدم کی محبت بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، ہائے میرا مال میرا مال میرا مال، مالی مال، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے خواب و خیالوں کے اندر، گفتگوؤں میں، مجلسوں میں مال ہی کی باتیں ہوتی ہیں، مالی مالی، ہائے میرا مال، دل کے اندر بھی یہی بات۔ آپ نے فرمایا حالانکہ اس کے مال میں سے جو مال ہے دنیا کا، بس وہ تین قسم کے مال ہی اس کے اپنے ہیں۔ ایک وہ لباس جو اس نے پہنا ہے، پہن پہن کے بوسیدہ کر دیتا ہے، ظاہر ہے کپڑا جتنا زیادہ پہنا جائے گا وہ سیدھا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ اس کا مال ہے جو اس کے جسمانی استعمال کے اندر ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، استعمال کر رہا ہے حتیٰ کہ وہ لباس بوسیدہ ہو گیا۔ دوسرا وہ مال جو وہ کھا لیتا ہے اور ہضم کر لیتا ہے، اور تیسرا وہ مال جو اس نے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ یہ تین قسم کے مال ہیں، باقی مال انسان کا اپنا نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو عین
راستے میں چلتے ہوئے، کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، کسی کام میں مشغولیت کے دوران اگر موت آ جائے تو وہ مال جو اس نے خزانے جمع کر رکھے ہیں، تجوریاں بھری ہوئی ہیں، بینکوں کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ مال اس کے کام آئے گا؟ نہیں کام آئے گا۔ وہ کس کا ہو جائے گا؟ اس کے ورثاء کا مال ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ، جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اس کا جنازہ قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک اس کے ساتھ قبر میں رہ جاتی ہے۔ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے گھر والے، رشتہ دار، دوست احباب جاتے ہیں اس کو دفنانے کے لیے، اور اس کے ساتھ اس کا مال جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے عمل جاتے ہیں۔ فیرجع اہلہ ومالہ، گھر والے، رشتہ دار اس کو قبر میں ڈال کر واپس آ جاتے ہیں، مال بھی لوٹ آتا ہے۔ ویبقى عملہ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ تو جو مال اس کے پاس ہے وہ تو اس کے ورثاء کا ہے، پچھلوں کے ساتھ پاس رہ جائے گا، اس کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا۔ اس کے ساتھ کون سی چیزیں جائیں گی؟ اس کے اعمال جائیں گے، جو اس نے اچھے اعمال کیے ہوں یا برے اعمال کیے ہوں۔ وہ مال جس سے محبت کرتا ہے، اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کی ہوگی تو اس کے نیک اعمال اس کے ساتھ جائیں گے۔ اگر اس مال کے ساتھ اللہ کو ناراض کیا ہوگا، ناجائز کام کیے ہوں گے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے اندر اس نے مال صرف کیا ہوگا تو اس کے وہ برے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے۔ تو ابن آدم کو جن چیزوں کے ذریعے آزمایا گیا ہے، اللہ نے امتحان میں ڈالا ہے، ان میں سے ایک چیز مال ہے، مال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، صحابہ اپنی امت سے خطاب فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے صحابہ سے کہا، ابشروا واملوا ما یسرکم، بے دنیا میں خوش رہو اور جو چیزیں تمہیں خوش کرنے والی ہیں ان کی امید رکھو کہ اللہ چاہے تو تمہیں دے ہی دے گا۔ اور ساتھ فرمایا، فواللہ للفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ تم فقیری میں زندگی گزارو گے، محتاج رہو گے، کنگال رہو گے، یہ ڈر نہیں ہے۔ چونکہ ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے، اپنی امت کو فرمایا کہ میں تمہارے لیے بالکل اس طرح ہوں، شفقت و محبت اور پیار میں، مہربانی کرنے میں، جس طرح باپ اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ انا لکم مثل الوالد لولدہ، جس طرح باپ اپنی اولاد پر بڑا مہربان اور مشفق ہوتا ہے، اسے اپنی اولاد کی ضروریات کا خیال رہتا ہے، اپنی اولاد کی پریشانیوں سے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اپنی اولاد کے نفع اور بھلائی کے لیے وہ تڑپ کر رہتا ہے۔ فرمایا، میں بھی تمہارے نفع اور بھلائی کے لیے تڑپتا ہوں، تم پر مشفق ہوں، مہربان ہوں، تمہاری خیرخواہی اور بھلائی کو بہت چاہنے والا ہوں۔ یہ بات اس لیے فرمایا، مجھے یہ نہیں ڈر کہ تم فقیری میں زندگی گزارو گے، یہ ڈر نہیں ہے مجھے، بلکہ مجھے ڈر یہ ہے، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، مجھے تو ڈر یہ ہے جس طرح پہلی امتوں اور لوگوں پر دنیا فراخ کر دی گئی تھی، اس کے دروازے کھل گئے تھے، تمہارے اوپر بھی دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے، مجھے یہ ڈر ہے۔ گویا مال کی فراخی اور کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں اور اسی امت کے لیے ایک فتنہ اور ایک خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ فرمایا، مجھے تو ڈر ہے کہ تم مالدار ہو جاؤ گے جس طرح پہلی امتیں مالدار ہو جاتی تھی۔ فتنافسوها کما تنافسوها، پھر جس طرح وہ مال حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لگانے کی کوشش کرتے تھے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، دوڑیں لگی ہوئی تھی، ہر ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ جانے کے چکر میں تھا، تمہارے اندر بھی مال حاصل کرنے میں یوں دوڑیں لگ جائیں گی، مقابلے ہوا کریں گے۔
بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ بات بھی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ آدمی کی جو نیت اور اس کا مطمع نظر اور ہدف صرف مال حاصل کرنا ہوگا. وہ یہ نہیں پرواہ کرے گا کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس مال چاہیے. تو فرمایا تم مال حاصل کرنے میں اس طرح دوڑے لگاؤ گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے جیسے پہلی امتیں آگے بڑھتی رہی ہیں. وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور یہ مال کی کثرت نے جس طرح انہیں ہلاک کر دیا تھا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی بہتات نے، کثرت نے دل میں یہ خیال کہ ہائے اور مال اور مل جائے، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. اس چیز نے تمہیں غافل کر دیا ہے تمہارے رب سے، تمہاری زندگی کے مقصد سے، اللہ کی عبادت سے، بندگی سے تمہیں غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا دیکھتے ہو. تو یہ مال اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، امتحان ہے. اس کا ہونا بھی امتحان ہے، اس کا نہ ہونا بھی امتحان ہے. اللہ دونوں طریقے سے آزماتا ہے. وہ چونکہ بادشاہ ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اور اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے مال دے کر آزماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے مال نہ دے کر، یا کبھی کبھار دے کے پھر واپس لے کے آزماتا ہے. اور وہ اس کی حکمت ہے، وہ جس کو چاہے جس طرح چاہے آزما لے. یہ اللہ کی حکمت. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. اللہ جب انسان کو آزماتا ہے کسی کو تو اسے مال زیادہ دیتا ہے، فراخی کر دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. لوگ پوچھا جی کیا حال ہے؟ جی اللہ کا بڑا کرم ہے. پتہ نہیں جی اللہ کو کون سی نیکی پسند آ گئی ہے، اللہ کو ہمارا کون سا عمل پسند آ گیا ہے. اللہ نے بس جناب اپنے فضل کے دروازے کھولے ہوئے. اور ہاں بہت سارے لوگ یوں ہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کو کون سا عمل ہمارا پسند آ گیا ہے، اللہ کو کون سی چیز ہماری اچھی لگی ہے، اللہ نے ہمارے اوپر اپنے فضل کے دروازے کھولے ہیں. بڑا خوش. حالانکہ اللہ کی آزمائش ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور پھر کبھی اللہ آزماتا ہے تو رزق تنگ کر لیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ اس مال کی محبت میں اتنا گرفتار ہوتا ہے کہ وہ اس مال کی کمی کو برداشت نہیں کر پاتا. تو اللہ رب العزت کے گلے شکوے کرتا ہے کہ رب نے تو مجھے ذلیل ہی کروا دیا ہے. یہ مال کی محبت ہے جس نے اس کی عقل پہ ایسا پردہ ڈالا، اس کو یہ بھی ہوش نہیں رہا کہ میں نے اب اللہ کے بارے میں بات کرنی ہے تو کیا کرنی ہے، کیسی کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے. وہ اللہ نے تو ذلیل ہی کروا دی ہے جی. اللہ کے گلے شکوے کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا آگے بڑھتے ہوئے کہ تحبون المال حبا جما، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. تو یہ مال کی محبت میں جو چیز اعتدال پیدا کرنے والی ہے اور اس کے فتنے سے جو چیز انسان کو بچانے والی ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہے، ایک تو یہ حلال طریقے سے مال آنا چاہیے، کسب حلال ہو، کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ اس سے زیادہ مال نہیں کمانا چاہیے، کوئی حد مقرر نہیں. مال زیادہ انسان کے پاس آ سکتا ہے، حلال طریقے سے وہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس مال کے ساتھ اس کی محبت بڑی سرسری اور معمولی سی ہونی چاہیے. یعنی وہ مال انسان کے ہاتھ میں رہے، اس کے دل میں نہ آئے. وہ کسی دانا شخص نے بڑی زبردست مثال دی. اس نے کہا کہ اگر کشتی پانی میں ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، کشتی چلتی رہے گی، اور اگر پانی کشتی میں ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان کے پاس مال ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، مال اس کے ہاتھوں میں ہو تو کوئی حرج نہیں،
وہ حاصل کرے اور خرچ کرے. اور اگر انسان مال کی محبت میں غرق ہو گیا، انسان کے پاس مال ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر انسان مال میں غرق ہو گیا تو نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصۃ ان اعطی رضی وان لم یعطى لم یرضى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین ہیں، اپنی امت پر رحمت کی برکھا بن کے برسے ہیں، رحمت کی بارش تھے. آپ نے اس مال کے حوالے سے کیا فرمایا؟ بد دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. فرمایا درہم و دینار کا بندہ، درہم و دینار کی پوجا کرنے والا ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. والقطیفۃ والخمیصہ، اس طرح دنیا کی جو زرق برق، یہ چاندنی ہے اور یہ چمک ہے، لباس ہے دنیا کے شاہانہ قسم کے، یہ کر و فر، جو اس کا بندہ ہے وہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. اب یہ دنیا کا بندہ ہے یا اللہ کا بندہ ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ فرماتے ہیں ان اعطی رضی، دنیا کا مال ہو تو بڑا خوش ہوتا ہے، وان لم یعطى، اگر نہ ملے سخط، لم یرضى، تو وہ خوش نہیں ہوتا. دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں ملک صاحب، شیخ صاحب، چودھری صاحب، میاں صاحب، بھائی جان کیا حال ہے؟ چہرہ بجھا ہوا ہے، چراغ گل ہے چہرے کے، کیا کریں جی کی دسیے، برائی حال ہے سویر تک، چہرے پہ سلوٹیں پڑی ہوئی، چہرہ بجھا ہوا، اترا ہوا، کیا دیہڑی نہیں لگی ہے جناب. اور اگر کچھ معاملہ بہتر ہو تو پھر انسان کے چہرے پر چمک اور رونق نظر آتی ہے. مومن آدمی کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے دل دماغ اور اس کی ظاہری جسم کی ساری خوشیاں، اطمینان، وہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کو اطمینان دنیا کی دولت سے ملتا ہے. دولت ہو، پیسہ ہو، کاروبار چلتا رہے تو خوش ہے، نہ چلے تو چہرے کے دیے بجھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ مال کی محبت، اس میں اعتدال کی ضرورت ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث صحیح بخاری اور اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قصہ ہے اس میں، کہتے ہیں میں رات کو نکلا گھر سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے احد کی طرف جا رہے تھے، میں پیچھے رک گیا. آپ کو قدموں کی آہٹ سنائی دی اور محسوس کیا کہ کوئی شخص پیچھے آتا آتا رک گیا ہے. آپ نے آواز دے کر پوچھا کون ہو بھائی؟ میں نے کہا جی آپ کا غلام ابو ذر، آ جاؤ. پاس چلے گئے، احد کی طرف چلتے رہے، باتیں ہوتی رہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر، ان المکثرین هم المقلون یوم القیامہ، کہ جو دنیا میں زیادہ مال رکھنے والے ہیں، تجوریاں بھری ہوئی ہیں، خزانے ہیں، وہ قیامت کے دن کنگال ہو جائیں گے، خالی فارغ ہوں گے بالکل. دنیا میں مال گنا نہیں جاتا، سنبھالا نہیں جاتا، اور قیامت کے دن دیکھیں گے خالی ہاتھ. ہاں استثناء کر دی، وہ لوگ جن کے پاس مال تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں، دین کی خدمت میں اور مسجدوں کی خدمت میں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں، فقیروں کی ضروریات پوری کرنے میں، یوں اس ہاتھ سے بھی مال بہاتے جا رہے ہیں، یوں خرچ کرتے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، بے دریغ دے رہے ہیں. یہ جن کی کثرت کے بعد یہ حالت ہوگی، وہ تو قیامت کے دن بھی لدے پھدے آئیں گے. جن کو مال ملا اور یوں خرچ کرتے رہے، قیامت کو آئیں گے تو لدے پھدے ہوں گے، بڑا مال ہوگا ان کے پاس. لیکن جو باقی لوگ ہیں، دنیا میں مال گنا نہیں جاتا تھا، شمار نہیں ہوتا تھا، قیامت کے دن خالی ہاتھ آئیں گے. اس لیے ہمیں اس آخرت کے لیے مال جمع کرنا ہے. مال جمع کریں، لیکن کس کے لیے؟ آخرت کے لیے مال جمع کریں.
جو ہم اللہ ہمیں دیتا ہے اس میں سے ظاہر ہے ایک انسان خون پسینے سے کماتا ہے تو اس پر سب سے زیادہ حق اس کا اپنا نہیں ہے کمانے والے کا، باقی لوگوں کا حق تو بعد میں ہے نا۔ اس لیے جو انسان خون پسینے سے مال کما رہا ہے وہ جو مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق خرچ کرے، بیوی کو بھی کھلائے، بچوں کی ضروریات بھی پوری کرے، اور جو مال بچتا ہے اس میں سے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار وہ شخص نہیں ہوتا جس کے پاس مال اسباب زیادہ ہوں۔ لیس الغنی عن کثرت العرض، بینک بیلنس زیادہ ہو، تجوریاں، کارخانے چل رہے ہیں، بلڈنگیں ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، فرمایا یہ مالداری نہیں ہے۔ انما الغنی غنی النفس، اصل مالداری وہ یہ ہے کہ انسان کا دل غنی ہو جائے، پرواہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ جس حال میں اس کو رکھے اس میں وہ راضی رہے، خوش رہے۔ یہ نہ ہو اس شخص کا حال کہ مال ملے تو بڑا راضی، نہ ملے تو پریشان۔ نہیں، مال کا آنا اور مال کا جانا، ختم ہو جانا اس کے لیے برابر ہے اگر قلت ہوتی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ بس گزارے لائق ہی دے دے، گزارے لائق، زندہ رہنے کے مطابق۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سن لیں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ جو دنیا میں غریب لوگ ہیں، مساکین ہیں، جن کی ضروریات اور حاجات پوری نہیں ہوتی، آمدن تھوڑی ہے، وسائل تھوڑے ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، بس ناپ تول کے مشکل سے گزارا کرنے والے ہیں، یہ لوگ امیروں کے مقابلے میں آدھا دن پہلے جنت کے اندر جائیں گے۔ اور فرمایا پتہ آدھا دن کتنا ہے؟ 500 سال۔ قیامت کا دن کتنا لمبا ہے؟ 1000 سال کے برابر ہے نا قیامت کا دن، 1000 سال کا دن ہے وہ، تو وہ آدھا دن امیروں کے مقابلے میں جلدی جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ ان کا اعزاز ہے، یہ اللہ کے اس فیصلے پر کہ اللہ نے ان کو مال تھوڑا دیا اس پر وہ صبر کرتے رہے، گزارا کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اپنی محبت سے اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور قرآن مجید اور دین کی محبت سے ہمارے دلوں کو سکون نصیب فرما، اور یا اللہ مال اتنا دے کہ ہم کسی فتنے میں اور کسی خطرے میں نہ پڑ جائیں، بس حلال طیب اور پاکیزہ مال دے، حرام کی لعنت سے محفوظ فرما، اور اپنی یاد کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔